اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرے گا۔ اب بیت المقدس اور مکہ کو دیکھا جائے، یہ جو سفر ہے طویل سفر، اس زمانہ میں تقریباً 40 دن اور رات کا سفر تھا، جانور کی سواری ہوتی تھی، تقریباً 2500 کلومیٹر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں ٹھہرے اور ٹھہر کر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو امامت کے ساتھ نماز پڑھ، پھر آگے چلے آسمانوں کی دنیا کی طرف، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان۔ یہ جو زمین کا سفر ہے آسمان تک، علماء کرام لکھتے ہیں یہ تقریباً کوئی 500 نوری سال کا فاصلہ ہے، اس زمین سے آسمان دنیا تک۔ یہ جب کہا جائے کہ 500 نوری سال کا فاصلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تیز روشنی سفر کرتی، اتنی تیزی میں کوئی سواری سفر کرے تو زمین سے آسمان دنیا تک 500 سال لگیں گے اس پہنچتے پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا یہی سفر ہے۔ ساتوں آسمانوں کے درمیان کی جو سپیس ہے، خلا ہے، وہ اسی حساب سے، یعنی ہر ایک آسمان کے مابین 500 نوری سال کا سفر ہے۔ پھر جب ساتوں آسمان نیچے رہ جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا اس سے اوپر ہے ساتواں آسمان، اس آسمان اور سدرۃ المنتہا کے درمیان کا جو سفر ہے وہ 1000 نوری سال کا سفر ہے، 1000 نوری سال، یعنی دو آسمانوں کے برابر کی جو فاصلہ ہے وہ آخری آسمان اور سدرۃ المنتہا کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ پھر اس سے آگے اسی طرح چلتے جائیں، سدرۃ المنتہا سے آگے جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نور کا قلیم دیا گیا، جس پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تنہا سفر کیا، وہ آگے الگ سفر ہے۔ اگر اسی طرح یہ دیکھا جائے تو یہ ہزاروں سالوں کا سفر ہے، وہ بھی نوری سال، یعنی کوئی ایسی تیز رفتار سواری ہو جس پر بندہ سوار ہو تو یہ ہزاروں سالوں کا سفر بنتا ہے۔ چلو بھائی اس کو ممکن بھی جان لیا جائے تو پھر سائنس کہتی ہے اگر بندہ سفر کرے لائٹ کی تیز رفتاری کے برابر، اب لائٹ کتنا سفر کرتی ہے؟ ایک سیکنڈ میں روشنی جو سفر کرتی ہے 1,86,000 میل ہے، 1,86,000 میل روشنی فی سیکنڈ سفر کرتی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یہ جو معجزہ ہے، یہ کتنا بڑا عجیب معجزہ ہے، ذرا حیران ہو جائیں گے آپ، توجہ سے سنیے گا۔ سائنس کہتی ہے اگر بندہ 90%، 100% نہیں، 90% روشنی کی رفتار کے برابر چلے تو کا اس کا جسم سکڑ کے آدھا رہ جاتا ہے، باقی جسم فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر کہتے ہیں 100% روشنی کی تیز رفتاری کے برابر انسان سفر کرے تو انسان جو کچھ بھی ہو، جو میٹیریل بھی ہو، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ لیکن قربان جائیں تاجدار کائنات کی ذات پہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف اتنا سفر نہیں کیا بلکہ ہزاروں میلوں کا سفر کیا، نوری سالوں کا یہ سفر کیا۔ آپ کا بدن تو بدن کی بات ہے، آپ کے کرتے مبارک کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ عجیب معجزہ ہے، سائنس بھی سمجھنے میں دنگ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا نبی گیا بھی اور آیا بھی۔ ہم جس کو کہتے ہیں کہ وجود باقی نہ رہے گا، ان کے کپڑوں کو بھی کچھ نہ ہوا، یہی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے مثالی ہے۔ ارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لباس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود کا کون مقابلہ کرے گا؟ اب اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے راتوں رات سفر کرایا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، آپ اس نقطے پہ آتے، اب رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی ہزاروں سالوں کا یہ سفر طے ہو رہا ہے، ہزاروں نوری سال، لاکھوں نوری سال، یہ جو سفر طے ہو رہا ہے ایک تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں، ایسا کیسے ہو گیا؟ حالانکہ 500 نوری سال، پھر اگلے 500، پھر اگلے 500، اسی طرح گنتے چلے جائیں، یہ باری تعالیٰ کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے سفر طے ہوا؟ ائمہ کرام فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے نظام قدرت کو روک دیا۔ اب نظام قدرت کو روکنے کی مثال آپ کو گھڑی سے سمجھاتا ہوں۔ واچ ہے نا آپ کے ہاتھ میں پہنتے ہیں گھڑی، اب گھڑی ہے، اس کی جو قدرت ہے، گھڑی کے چلنے کی جو قدرت ہے، اس کا سیل ہے، چھوٹا سا سیل اس کے، اب گھڑی چل رہی ہے، تینوں سویاں، منٹ والی، گھنٹے والی، سیکنڈ والی، وہ ساری کی ساری رکیں 7 بجے پر، ایک ہی مقام پر، کسی ایک جگہ پہ رک جائیں، کسی ایک وقت پہ رک جائیں، 8 بجے پر، 9 بجے پر، کسی ایک ٹائم پہ رکیں تینوں سویاں، یا جس مقام پہ بھی ہوں، تو اس کا سیل نکال لیں آپ۔ جب آپ سیل نکالتے ہیں، چاہے سال کے بعد، 2 سالوں کے بعد، 3 سالوں کے بعد، پھر جب سیل لگائیں گے گھڑی اسی وقت سے چلنا شروع ہو جائے جہاں پہ رکی۔ ایسا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جہاں آج ٹائم ہوگا اسی ٹائم سے شروع ہوگی، اسی ٹائم سے شروع نہیں ہوگی جہاں آج ٹائم ہے، نہیں، بلکہ جہاں پہ رکی تھی اسی وقت پہ چلنا شروع ہو جائے۔ ٹھیک یہی مثال ہے رب تعالیٰ کے اس نظام قدرت کی۔ جب معراج کی رات آئی، رب تعالیٰ نے فرمایا نظام قدرت کو، اے نظام قدرت تو رک جا۔ وہ جو قدرت کا سل ہے نا اس نظام کائنات میں، رب تعالیٰ نے وہ نکال لیا۔
اس کو روک دیا، فرمایا اے نظام قدرت تو رک جا۔ اب نظام قدرت رکا کیسے؟ اب رکنا کیا تھا؟ ہر شے رک گئی، صرف انسانیت نہیں رکی۔ انسان کی جہاں پہ سانس چل رہی تھی، یہ جو سانس ہے یہ بھی حرکت میں ہے، یہ بھی رک گئی، وقت بھی رکا، روشنی بھی رک گئی، ہر شے رک گئی، آسمان زمین اور ان کے اندر موجود ساری کائنات کا نظام رکا، اور ایک شخصیت سفر کر رہی حرکت میں ہے، اور وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نظام مصطفیٰ چل رہا ہے۔ در حقیقت یہ نظام مصطفیٰ محبت خدا تھی۔ اللہ رب العزت نے ہر شے روک دی، کوئی پتہ نہیں اب کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کتنے سال لگے ہوں گے، کتنے لاکھوں سال کی یہ ملاقات ہوگی۔ رب تعالیٰ نے جنت و دوزخ بھی دکھائی، آسمانوں کی سیر بھی کرے، ملاقات بھی ہوئی، اور پھر بار بار آنا جانا، نمازوں کی کمی کرانا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نظام قدرت جب تک ہماری ملاقات ہوتی ہے تو رکا رہے، تو نہ چل۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہیں ہماری ملاقات میں خلل نہ آ جائے، اس لیے تو رکا رہے، ہماری ملاقات چلتی رہے۔ اب کسی شے سے پوچھا جائے اے آسمان، اے جنت و دوزخ کا نظام، اے ساری کائنات کا نظام، تو کیوں رکا؟ اتنا بڑا نظام ہے، رکا ہوا کیوں ہے؟ تو ہر کسی کی زبان حال سے یہی جواب آتا ہے کہ خدا کی اور مصطفیٰ کی ملاقات ہو رہی، میں محب اور محبوب کی ملاقات میں رکا ہوا۔ پھر جب ملاقات ختم ہوئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ احادیث میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ آقا نے فرمایا کہ وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی جو ہلتی ہوئی چھوڑ گیا تھا، وہ جو پانی بہ رہا تھا وہ لوٹے سے وہ بھی بہ رہا تھا، بستر جیسے کا جیسا چھوڑ کر گیا تھا ویسے کا ویسا گرم تھا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک ایسا معجزہ ہے، اس کے اندر ہزاروں معجزے اور موجود ہیں۔